औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। शान रिसालत कुरान मजीद और हदीस की रोशनी में आइए इस टॉपिक में देखते हैं कि डॉक्टर अनिला दस्ती साहिबा क्या लिखती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, किताब बरक़ात दुरूद व सलाम और ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी किताब जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान हुक्म पर लिखी गई। अज़मत सैयदना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सूरह अल अंबिया आयत नंबर 107। तर्जुमा है, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 128 में अल्लाह फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तर्जुमा, बेशक तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना गिरा है, तुम्हारी भलाई के बहुत चाहने वाले, मुसलमानों पर कमाल मेहरबान, रहमत करने वाले। सूरह अल अहज़ाब आयत 45-46 अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। तर्जुमा, ए गैब की खबरें बताने वाले नबी, बेशक हमने तुम्हें भेजा गवाह बनाकर और खुशखबरी देता और डर सुनाता हुआ, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ उसके हुक्म से बुलाता और चमका देने वाला आफ़ताब। सूरह अलम नशरा आयत नंबर 4, वरफ़अना लका ज़िक्रक। तर्जुमा, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। सूरह अल कौसर आयत 1, इन्ना आतवाइनकल कौसर। तर्जुमा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। सूरह अल कलम आयत नंबर 4, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। तर्जुमा, और बेशक तुम्हारी खूबू यानी खुलुक बड़ी शान की है। मोहब्बत सैयदना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह आले इमरान आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तर्जुमा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम फरमा दो कि लोगो, अगर तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल को दोस्त रखते हो, मेरे फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल बख्शने वाला मेहरबान है। क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक आदमी ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के मुतालिक सवाल किया, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? अर्ज़ की, कुछ नहीं, यानी कोई बड़ी इबादत रियाज़त व नवाफिल नहीं पढ़े, मगर ये कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हमें किसी चीज़ के साथ उतनी खुशी ना हुई जितनी खुशी हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अंता मा मन अहब्बता, यानी तू उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है, के साथ हुई। बहावाला किताब अकायदे अहले सुन्नत। मोमिन शख्स हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ।
بحوالہ کتاب صحیح بخاری مسلم دلائل خیرات۔ کھجور کے تنے کی محبت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن درخت یا کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر قیام فرماتے۔ پس انصار کی ایک عورت یا مرد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیں؟ فرمایا، اگر تم چاہو۔ پس انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنوایا۔ پھر جب جمعے کا دن آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہوئے تو اس کھجور کے تنے میں سے بچے کے چیخنے کی طرح کی آواز آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجر وہ برداشت نہ کر سکا۔ پھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور کھجور کے تنے کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا۔ وہ کھجور کا تنا ایسے سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہوا جیسے بچہ چپ ہوتے سسکیاں لیتا ہے۔ بحوالہ کتاب صحیح بخاری۔ پہاڑ اور درختوں کا سلام۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا۔ ہم مکہ مکرمہ کی ایک طرف نکلے اور جو پہاڑ اور درخت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تو وہ عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بحوالہ کتاب مدارج النبوت۔ شدید محبت کرنے والے امتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش وہ اپنے سب اہل و عیال اور مال و اسباب کے بدلے مجھے دیکھ لیں۔ بحوالہ کتاب صحیح مسلم۔ تعظیم سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفتح آیت نمبر 9 میں، ترجمہ ہے، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر اور تم رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ سورہ النور کے آیت 63 میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسے نہ ٹھہراؤ جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت 4 میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ عروہ بن مسعود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو دیکھتا رہا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے تو وہ ان میں سے کسی کے ہاتھ پر گرتا، لیکن وہ اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور جب وہ ان کو کوئی حکم دیتے تو وہ فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کرتے، اور جب وہ وضو کرتے تو قریب تھا کہ وہ ان کے وضو کے پانی لینے کے لیے دوسرے سے لڑ پڑتے، اور جب وہ کلام کرتے تو ان کے حضور وہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے، اور وہ ان کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے ان کی طرف نظر جما کر نہ دیکھتے۔ پھر عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا، اے قوم، اللہ رب العزت کی قسم، میں بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ بحوالہ کتاب صحیح بخاری۔ خاتم نبوت سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب کی آیت 40 میں فرماتا ہے، ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ عز و جل کے رسول اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ عز و جل ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حدیث مبارک ہے، حضرت جبیر بن معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بہت اسماء ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور میں ماہی
یعنی مٹانے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اللہ عز و جل میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ میں عاقب یعنی آخری مبعوث ہونے والا ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بحوالہ کتاب عقائد اہل سنت۔ جناب انشاءاللہ درود شریف کی برکت کے حوالے سے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ انشاءاللہ پرسوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹھیک 4 بجے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حکم پر لکھی گئی یہ کتاب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اس روحانی اور نورانی سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔